بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت صفیہ نے کہا کہ میں اپنے بھائی کی لاش دیکھ کر انتہائی صبر اور ہمت سے کام لوں گی، نہ ہی بیان کروں گی اور نہ ہی گریبان پھاڑوں گی۔ ایک اور آواز گونجتی ہے، میرے چچا حمزہ نے قرابت کا حق ادا کیا اور نیک عمل کرنے میں سبقت لے گئے۔ یہ وہ جملہ ہے جسے نبی کریم آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دہرایا کرتے تھے۔ حضرت حمزہ کی شخصیت کی گہری تاثیر اور مقبولیت اس قدر زیادہ تھی کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، میں اس کا کیا نام رکھوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ اپنے چچا حمزہ سے محبت ہے، لہٰذا انہی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو۔ سید الشہداء کا نام مبارک آسمان پر لکھا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رشتہ کے لحاظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان اور دودھ کے لحاظ سے رضائی بائی بھی تھے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر، سخی، نرم مزاج والے اور انتہائی بلند مقام کے مالک تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلا جھنڈا تیار کیا وہ سید الشہداء ہی کے لیے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر آپ پہلے تلوار چلانے والے تھے جن کے سر پر جھنڈا تھا۔ آپ کا اسم گرامی سیدنا امیر حمزہ کنیت ابو عمارہ، لقب اسد اللہ و اسد رسول اللہ ہے۔ سلسلہ نسب اس طرح ہے کہ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصہ بن کلاب بن مرہ بن کعب لوئی بن غالب۔ والدہ کا اسم گرامی حالہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ۔ حضرت حالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچا زاد بہن تھی۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور رضائی بھائی ہیں۔ ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز ثویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں ہستیوں کو دودھ پلایا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سال یا 4 سال زیادہ تھی۔ بعثت کے دوسرے سال اسلام لائے۔ اسلام لانے کے بعد ایک مرتبہ شکار سے لوٹ کر گھر پہنچے تو اطلاع ملی کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ناروا اور گستاخانہ سلوک کیا ہے۔ یہ سنتے ہی جوش غضب میں آپے سے باہر ہو گئے، پھر کمان ہاتھ میں پکڑے حرم کعبہ میں جا پہنچے اور ابو جہل کے سر پر اس زور سے ضرب لگائی کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون نکلنے لگا۔ پھر فرمایا، میرا دین وہی ہے جو میرے بھتیجے کا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اگر تم سچے ہو تو مجھے مسلمان ہونے سے روک کر دکھاؤ۔ اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دین اسلام کا کھول کر پرچار کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، مجھے دنیا بھر کی دولت بھی دی جائے تو میں اپنی قوم کے دین پر رہنا پسند نہیں کروں گا۔ آپ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تقویت حاصل ہوئی۔ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعزا رسانی سے کسی حد تک رک گئے تھے۔ بعد ازاں ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گزشتہ شب جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں، اور سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم تخت پر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو جمع فرمائے گا ان میں سے سب سے افضل انبیاء و مرسلین ہی رہیں گے، اور رسولوں کے بعد سب سے افضل شہداء کرام ہوں گے، اور یقیناً شہداء کرام میں سب سے افضل سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ صحابہ کرام نے فرمایا، جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ آپ کی جدائی سے بڑھ کر میرے لیے کوئی اور صدمہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی پھپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، خوش ہو جاؤ، ابھی جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی ہے کہ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک آسمان والوں میں لکھا ہوا ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیر ہیں۔ غزوہ احد میں آپ سالار لشکر تھے اور پہلی ضرب میں آپ نے قریش کے مشہور جنگجو سردار عتبہ اور پھر اس کے بھائی شیبہ کو بھی واصل جہنم کیا۔ جنگ احد میں آپ اپنی شجاعت سے اہل مکہ کا مقابلہ کرتے رہے۔ ہندہ بنت عتبہ نے ایک حبشی غلام جو ماہر نشانہ باز تھا سے کہا کہ اگر تم جنگ میں امیر حمزہ کو شہید کر دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ وہ حضرت حمزہ کا مسلسل تعاقب کر رہا تھا اور موقع کی تلاش میں تھا۔ ایک مقام پر چھپ کے بیٹھ گیا۔ حضرت حمزہ مقابلہ کرتے ہوئے اس کے قریب سے گزرے
تو اس نے چھپ کر نیزے سے وار کیا جو آپ کی ناف مبارک سے ہو کر پشت سے نکل گیا، اور سیدنا امیر حمزہ نے جامع شہادت کا عظیم مرتبہ پایا۔ پھر ہندا نے آپ کے جسم مبارک کی بے حرمتی کی اور آپ کا شکم مبارک چاک کر کے کلیجہ نکالا اور چبا کر نگلنا چاہا مگر نگل نہ سکی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگرچہ کلیجہ اس کے پیٹ میں چلا جاتا تو وہ عورت آگ میں داخل نہ ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی عزت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جسم کے کسی حصے کو آگ میں داخل نہیں فرمائے گا۔ بعد میں جب فتح مکہ کے موقع پر ہندا اور وحشی دونوں نے کلمہ پڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو حکم دیا کہ وہ کبھی آپ کے سامنے نہ آئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کی شہادت پر اس قدر روئے کہ کبھی پھر آپ کو اس قدر روتے نہیں دیکھا گیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول حضرت حمزہ کے جنازے کو قبلہ سمت رکھ کر بہت روئے، حتیٰ کہ آپ کی ہچکی بند گئی۔ پھر سیدنا حضرت امیر حمزہ کو مخاطب کر کے فرمایا اے حمزہ، اے اللہ کے شیر، اے رسول کے شیر، اے حمزہ، اے بلائی کے کام کرنے والے، اے تکالیف کو دور کرنے والے، اے رسول کے چہرے کی حفاظت و حمایت کرنے والے، اللہ تجھ پر رحمت برسائے۔ 11 شوال 3 ہجری کو جنگ احد ہوئی اور یہی آپ کی شہادت کا مقدس دن ہے۔ آپ اور دوسرے شہداء کے مزارات جبل احد پر واقع ہیں جنہیں گرا کر ایک احاطے کی شکل دے دی گئی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور سیدنا سید الشہداء کے مسل کیے ہوئے جسم کو دیکھا تو یہ منظر آپ کے دل اقدس کے لیے اس قدر تکلیف دہ تھا کہ اس سے زیادہ تکلیف دہ منظر آپ کی نظر سے کبھی نہیں گزرا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل سخت غمگین تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین بھی کی اور آپ کے زخم پر مرہم بھی رکھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے جبرائیل امین نے خوشخبری سنائی ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب کو 7 آسمانوں پر اور جنت الفردوس میں اسد اللہ و اسد رسول لکھ دیا گیا ہے۔ حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ بنت عبد المطلب جنگ کی خبر سننے کے بعد مدینہ منورہ سے احد کی طرف روانہ ہوئی۔ جب حضور کو پتہ چلا تو آپ نے حضرت صفیہ کے بیٹے حضرت زبیر کو حکم دیا کہ وہ انہیں میدان جنگ سے دور ہی روک لیں اور مدینہ واپس لے جائیں، کیونکہ اگر وہ اپنے بھائی کی مسلح شدہ لاش کو دیکھیں گی تو صبر کا بندھن ٹوٹ جائے گا۔ جب ان کے بیٹے نے انہیں واپس جانے کے لیے کہا تو اس نے فرمایا میں اپنے بھائی کے بارے میں ساری خبر سن چکی ہوں، میں جانتی ہوں کہ یہ اللہ کی راہ میں دی گئی قربانی ہے، میں جاہلیت کے طور طریقوں سے متنفر ہوں، میں نہ بین کروں گی اور نہ گریبان پھاڑوں گی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں میدان میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب عزیز بھائی کے جسم کے ٹکڑے بکھرے ہوئے دیکھے تو آنکھوں سے اشکوں کا سیل رواں جاری ہو گیا، مگر زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ ہی بار بار نکلے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے التجا کی اے اللہ یہ قربانی تیری راہ میں دی گئی ہے، تو اسے قبول فرما لے۔ اس کے بعد حضرت صفیہ حضور کے حکم سے واپس مدینہ چلی گئی۔ حضرت حمزہ کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا گیا اور کفن پہنا کر جنازے کے لیے صفوں کے سامنے رکھ دیا گیا۔ حضرت صفیہ نے جاتے ہوئے زبیر کو 2 چادریں دی تھی اور فرمایا تھا اپنے ماموں کو ان میں دفنا دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسی چادر کا کفن پہنایا کہ جب اسے آپ کے سر پر پھیلاتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور پاؤں پر پھیلاتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ چنانچہ وہ چادر آپ کے سر پر پھیلا دی گئی اور پاؤں پر ازگر خوشبودار گھاس ڈال دی گئی۔ انہیں ایک ٹیلے پر دفن کیا گیا۔ حضرت زبیر نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی شہید ہو گئے تھے جن کے سر پر معمولی کپڑے تھے۔ انہوں نے ایک چادر میں اپنے ماموں کو کفنا دیا اور دوسری چادر سے انصاری صحابی کو کفن پہنا دیا۔ ایک روایت کے مطابق سب شہداء کا جنازہ ایک ساتھ ہی پڑھا گیا، جبکہ ایک دوسری روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت حمزہ کا جنازہ پڑھایا، پھر ہر شہید کو باری باری لایا جاتا اور حضرت حمزہ کے سامنے رکھ دیا جاتا اور ہر ایک کی نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں پڑھی جاتی۔ اسی طرح حضرت حمزہ کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھایا گیا۔ صحابہ کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا۔ حضرت حمزہ کو ان کے بھانجے عبداللہ بن جہش کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر بھی ان کے ساتھ ہی دفن کیے گئے تھے۔ عرب میں غزوہ احد کو رونما ہوئے 46 سال کا عرصہ گزر چکا تھا کہ امیر معاویہ کے دور حکومت میں میدان احد کے درمیان سے ایک نہر کی کھدائی کے دوران شہداء احد کی بعض قبریں کھل گئیں۔ یہ نہریں شہداء کی قبروں کے درمیان سے نکالی گئی، اس لیے انہوں نے لوگوں کو حکم دیا کہ اپنے اپنے مردوں کو ان قبروں سے نکال کر دوسری جگہ دفن کر دیں۔ لوگ روتے ہوئے وہاں پہنچے، انہوں نے قبروں میں سے لاشوں کو نکالا تو تمام شہداء کی لاشیں بالکل تر و تازہ تھیں۔
नरम मुलायम थी, इनके तमाम जोड़ नरम थे। अहले मदीना और दूसरे लोगों ने देखा कि शोहदाए कराम के कफन भी सलामत और बदन तरोताज़ा हैं और उन्होंने अपने हाथ ज़ख्मों पर रखे हुए हैं। जब ज़ख्म से हाथ उठाया जाता तो ताज़ा खून निकलकर बहने लगता। यूँ मालूम होता था कि पुरसकून नींद सो रहे हैं। इनके हाथ पाँव मुड़ जाते थे। उनकी कब्रों से कस्तूरी की खुशबू आती थी। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पाँव पर गदाल लग गया तो इससे खून बहने लगा। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ चेहरे के ज़ख्म से हटाया गया तो वहाँ से खून बहने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुहदा उहद के बारे में फरमाया कि जो शख्स क़यामत तक इनकी ज़ियारत करेगा और उनकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेगा तो वो इसे खुद जवाब देंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकान आपके मज़ार पर हाज़िरी देने ज़रूर जाते हैं और फ्यूज़ो बरक़ात पाते हैं। अल्लाह आपके सदक़े में उम्मत रसूल की बख्शिश करे और हमारी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन। नाज़रीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करें। शुक्रिया।